وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم اللہ کا آخری پیغام انسانیت کے نام۔ رب کائنات نے سورۃ الرحمن کے آغاز میں فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کا علم عطا فرمایا۔ اس نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں یہ عظیم ترین نعمت انسان کو عطا فرمائی، ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ آئیے ہم جائزہ لیں اور معلوم کریں یہ قرآن کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا ایک مختصر تعارف کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم 10 پوائنٹس کی صورت میں اس تعارف کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہمارے پیش نظر ہے وہ ہے کہ قرآن کیا ہے۔ رب کائنات نے سورہ توبہ آیت نمبر 6 میں بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ورڈز جو رب کائنات نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے۔ تو یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ قرآن حکیم میں سورہ حاقہ آیت نمبر 40 میں اسے قول رسول بھی کہا گیا ہے۔ مراد ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ذریعے سے انسانیت تک یہ قرآن پہنچا۔ اسی طرح سورہ تکویر آیت نمبر 19 میں بھی اسے قول رسول کہا گیا ہے۔ وہاں مراد ہیں جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہ جن کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کلام ملا۔ تو پہلا نقطہ جو ہم نے سمجھا وہ یہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ، اس کے ورڈز ہیں جو جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور ان کے ذریعے سے آج قرآن میرے اور آپ کے پاس موجود ہے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہمیں سمجھنا ہے وہ قرآن حکیم کی عظمت ہے۔ قرآن حکیم کی عظمت یا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بیان فرما سکتے ہیں کہ جن کا یہ کلام ہے، یا وہ ذات مبارکہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ قرآن حکیم نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا اور پھٹ جاتا اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کی عظمت پر خود قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے۔ اسی کی عظمت پر رب کائنات نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ہوا خیر مما یجمعون، دنیا میں لوگ جو کچھ بھی جمع کر رہے ہیں سب سے بڑھ کر جو شے جمع کیے جانے کے قابل ہے وہ اللہ کی یہ کتاب قرآن حکیم ہے۔ اس کی عظمت کو پھر بیان کیا ہے اس ذات مبارکہ نے جس پر یہ قرآن نازل ہوا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں آپ نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث میں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن سکھائیں۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں رشک 2 ہی افراد پر کرنا جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو دنیا میں اور دن رات وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے قرآن کی دولت عطا فرمائی ہو اور دن رات وہ اس قرآن کے سیکھنے سکھانے میں، اس کے عام کرنے میں لگا ہوا ہو۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جامع ترمذی میں، اس کے آخر میں بڑے پیارے الفاظ آپ نے ارشاد فرمایا من قال به صدق، جس نے اس قرآن کے مطابق بات کہی اس نے سچ کہا، ومن حکم به عدل، جس نے اس قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، ومن عمل به اجر،
جس نے اس قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہو گیا۔ وَمَن دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس نے اس قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دی اسے تو سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر دی گئی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین عطا فرمائے اور اپنی اس کتاب سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف، یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا، اس کا مین آبجیکٹو کیا ہے، مین پرپس کیا ہے۔ رب کائنات نے یہ بات قرآن میں بیان فرمائی، کہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 2 میں ہدی للمتقین، یہ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، گائیڈنس ہے۔ کہیں رب کائنات نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 ہدی للناس، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 8 میں یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن بالکل سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ کہیں فرمایا سورہ صاد آیت نمبر 1 اور سورۃ الحدید آیت نمبر 9 میں لیخرجکم من الظلمات الی النور، اللہ تمہیں گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لے جانا چاہتا ہے اس قرآن کے ذریعے سے۔ تو اس قرآن کا جو اولین تعارف، اس کا جو اولین مقصد جو قرآن بیان کرتا ہے وہ یہ ہے، اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ کتاب ہدایت ہے، انسان کو اس کی انفرادی زندگی کے لیے، اس کی اجتماعی زندگی کے لیے رہنمائی دینے والی کتاب ہے۔ ہاں، اس کے پڑھنے پر ثواب بھی ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق ایک ایک حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ ثواب ضمنی ہے، یہ ثواب سیکنڈری نوعیت کی شے ہے، یقیناً ملتا ہے، لیکن جو پرائمری فنکشن قرآن نے اپنا بیان کیا، جو پرائمری آبجیکٹو رب کائنات نے قرآن کا بیان کیا، وہ یہ کہ اٹس اے بک آف گائیڈنس، یہ کتاب ہدایت ہے۔ آئیے پوائنٹ نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن حکیم کتنے عرصے میں نازل ہوا؟ اس کا جواب قرآن نے 2 اعتبارات سے دیا ہے۔ نمبر 1، قرآن نے کہا سورہ القدر کی آیت نمبر 1 میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہاں لفظ آیا انزلناہ، انزال، ایک دفعہ میں نازل کر دینا۔ اور کہیں قرآن کہتا ہے تنزیل، سورہ الدہر آیت نمبر 23 میں کہا گیا تنزیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حکیم کو نازل کیا۔ اب اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہے کہ یہ قرآن حکیم شب قدر میں ایک ہی مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے یکدم نازل فرما دیا، یہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے۔ پورے کا پورا قرآن شب قدر میں 7 آسمان کے اوپر سے لوح محفوظ سے رب کائنات نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا، یہ یکدم ہے جسے انزال کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا۔ 22-23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے یہ قرآن حکیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو قرآن بطور انزال یکدم بھی نازل ہوا شب قدر ایک ہی رات میں، اور بطور تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے 22-23 برس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تکمیل ہوئی ہے۔ 5واں پوائنٹ، قرآن کے نزول کی کیفیت کیا تھی، کس طرح یہ عطا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 97 میں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قرآن کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک پر نازل کیا ہے۔ یہی بات قرآن نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 193 اور 194 میں بیان فرمائی کہ قرآن جبریل امین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمایا۔ اس کو ایک اور اعتبار سے بھی سمجھ لیجئے کہ اس کو روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہے، ریسیو کیا ہے، اور لانے والے بھی روح الامین ہیں، جبریل امین، اور خود قرآن کو رب کائنات نے روح بھی کہا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں اس قرآن کو روح بھی کہا گیا ہے۔ چنانچہ آنے والا قرآن بھی روح، لانے والے بھی روح الامین جبریل امین علیہ السلام، اور قبول کرنے والی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5واں پوائنٹ کہ قرآن حکیم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ آئیے اب 6 پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کہاں نازل ہوا؟ قرآن حکیم حجاز کے علاقے میں نازل ہوا۔ مکہ اور مدینہ
اور اس کے اطراف کے علاقے میں جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بسر فرمائی، یہ حجاز کا علاقہ ہے جہاں قرآن حکیم نازل ہوا۔ لیکن یاد رہے کہ 2 آیات کا ایکسیپشن ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آیت 285 اور 286، یہ شب معراج میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر عطا کی گئی۔ تو پورا قرآن زمین پر نازل ہوا حجاز کے علاقے میں، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شب معراج میں 7 آسمانوں کے اوپر نازل ہوئی۔ 7واں پوائنٹ، قرآن حکیم کس زبان میں نازل ہوا؟ رب کائنات نے اس کا جواب دیا ہے سورہ النحل آیت نمبر 103 اور سورۃ الشعراء آیت نمبر 195 میں، بلسان عربی مبین، عربی مبین میں یہ قرآن نازل ہوا، بالکل واضح عربی زبان میں۔ اللہ رب العزت نے اس زبان کو چنا ہے اور اپنے آخری کلام کو اسی زبان میں رب کائنات نے نازل فرمایا۔ عربی دنیا کی سب سے زیادہ رچ زبان ہے، سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ زبان ہے، بڑی وسعت اللہ نے اس میں رکھی۔ اس زبان کو اللہ نے چنا ہے۔ تلوار کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود، گھوڑے کے بیان کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود، شیر کا بیان کرنے کے لیے سینکڑوں الفاظ موجود۔ اتنی یہ رچ زبان ہے جسے رب کائنات نے چنا اپنے آخری کلام کے نزول کے لیے۔ مزید نوٹ کیجئے، لسان عربی، عربی مبین، یہ وہ زبان تھی جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی عرب کے معاشروں میں، اور ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں بچوں کو دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، دائیوں کے حوالے کیا جاتا تھا، اور وہاں وہ یہ لغہ فصحا سیکھ کر آتے تھے پھر شہروں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دائی حلیمہ کے حوالے کیا گیا تھا، اور وہ اپنے علاقے میں، دیہات کے علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی تھیں۔ عربی مبین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے۔ مزید نوٹ فرما لیجیے اس بات کو کہ دنیا کی زبانوں میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے، تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ آج سے 150-200 برس کی اردو میں اور آج کی اردو میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیکسپیئر کی انگریزی میں اور آج بولی جانے والی انگریزی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن یہ اللہ کی کتاب قرآن کا اعجاز ہے کہ جس لغہ فصاح میں، جس واضح عربی زبان میں قرآن نازل کیا گیا، اس کو اللہ نے انٹیکٹ رکھا، اس کو اللہ نے محفوظ کر لیا، اور اس عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سلینگ عربک ڈیفرنٹ ہے قرآنک عربک سے۔ قرآنک عربک قرآن کے نزول اور اس کی تکمیل کے ساتھ وہیں رک گئی، اور اس میں کوئی مزید اضافہ نہیں ہوا۔ آج تک وہ قرآنک عربک انٹیکٹ چلی آ رہی ہے۔ تو یہ انٹیکٹ ہونا بھی اس لغہ فصاح کا قرآن کی حفاظت کے حوالے سے ایک بہت بڑی دلیل اور اعجاز ہے کہ اسی زبان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری کلام کے لیے چنا ہے۔ آئیے 8ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ قرآن کا اسٹائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نفی فرمائی ہے کہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سورہ یاسین آیت نمبر 69 اور سورۃ الحاقہ آیت نمبر 41 میں کہ یہ شعر نہیں ہے، اور نہ ہی شعر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر نشان تھا، تو یہ شاعری نہیں ہے۔ یہ عام معنی میں کوئی کتاب بھی نہیں، جیسے عام طور پر بکس ہوا کرتی ہیں، چیپٹر 1 میں جو بات آ گئی وہ چیپٹر 2 میں آئندہ نہیں آئے گی، چیپٹر 1 میں ایک بات مکمل ہو گئی، چیپٹر 2 میں ایک بات مکمل ہو گئی، چیپٹر 10 میں ایک بات آ گئی اور کتاب مکمل ہو گئی۔ قرآن اس معنی میں کوئی ادبی کتاب بھی نہیں، اس میں جو بات ابتدائی صورتوں میں آ رہی ہے وہ بالکل آخری صورتوں میں بھی بیان ہوتی۔ اگر قیامت کا ذکر سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہے تو آخری صورتوں میں بھی اس کا ذکر آ جائے گا، تو اس معنی میں یہ کتاب بھی نہیں ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ سے شروع کیا جائے اور آخری قرآن تک دیکھا جائے تو یہ خطبات ہیں، تمام صورتیں جو اللہ نے عطا فرمائے۔ خطیب کا انداز یہ ہوتا ہے، کبھی وہ سیکنڈ پرسن سے مخاطب سے گفتگو کرتا ہے، کبھی وہ تھرڈ پرسن سے بات کرتا ہے، کبھی آواز بلند ہو جاتی ہے، کبھی دھیمی ہو جاتی ہے، کبھی ڈرایا جاتا ہے، کبھی بشارتیں دی جاتی ہیں۔ یہ خطیب کا انداز ہے، خطبات کا انداز، اور یہ انداز بڑا نمایاں ہے جو اللہ رب العزت کے کلام میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ قرآن، اس کی یہ 114 سورتیں، یہ گویا خطبات ہیں اللہ رب العزت کے۔ اب آئیے 9ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن حکیم کی ترتیب اور اس کی تدوین، کیسے یہ جمع کیا گیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اب آئیے اس بات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ ایک تاریخ ہے جو ہمیں ملتی ہے تاریخ کی کتابوں میں،
اور یقین اور پختہ ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کی حفاظت فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول شروع ہوا تو اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نمازوں میں پڑھنا شروع کیا۔ پھر جو صحابہ ایمان لاتے جاتے تھے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا اس کو حفظ کیا کرتے تھے، نمازوں میں دہرایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں قرآن حکیم کو لکھتے بھی تھے۔ آپ کے 43 صحابہ کی ایک کمیٹی تھی جنہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے، وحی کے لکھنے والے، جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اسے لکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی فرماتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ویسے ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لکھواتے تھے، اور 43 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین جن کے نام ریکارڈ پر تاریخ میں موجود ہیں وہ یہ قرآن لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتاتے تھے کس سورت کو کہاں رکھنا ہے، کس آیت کو کس مقام پر رکھنا ہے، کون سی آیت پہلے آئے گی فلاں سورت میں، کون سی آیت بعد میں آئے گی فلاں سورت میں، یہ نگرانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر اسی کے ساتھ ہر سال رمضان المبارک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ فرماتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں حفاظ خاص طور پر رمضان میں دورہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ دورہ کرتے تھے، اور جتنا قرآن نازل ہو جاتا تھا گویا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کی بھی سپرویژن اس پر آ جایا کرتی تھی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن نازل ہو گیا، اور کئی صحابہ کے پاس کئی آیات، کسی کے پاس کچھ صورتیں وہ لکھی ہوئی موجود تھیں۔ یہ بھی نوٹ فرما لیجئے کہ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 4 اعتبارات سے یہ قرآن کی حفاظت ہوتی رہی۔ نمبر 1، کتابت کے ذریعے سے اسے لکھا جاتا تھا۔ نمبر 2، حفظ کے ذریعے سے اسے حفظ کیا جاتا تھا۔ نمبر 3، عمل کے ذریعے سے کہ لوگ عمل کرتے تھے اور عمل کے ذریعے سے قرآن آگے لوگوں تک پہنچتا تھا۔ اور نمبر 4، تدریس اس قرآن کی ہوا کرتی تھی، قرآن کے باقاعدہ دروس ہوا کرتے تھے جس کے ذریعے سے قرآن آگے بھی پہنچا اور محفوظ بھی ہوا۔ تو نمبر 1 کتابت، نمبر 2 حفظ، نمبر 3 عمل، اور نمبر 4 تدریس کے ذریعے سے بھی قرآن کی حفاظت کی گئی ہے۔ ہاں، دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی کتابی شکل میں قرآن حکیم موجود نہیں تھا جیسے آج ہمارے پاس قرآن حکیم کتابی شکل میں موجود ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے اکثر کا انحصار جو تھا وہ حفظ پر تھا، اور انہوں نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ کوئی کتابی صورت میں قرآن حکیم موجود بھی ہو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اور اس میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ ایک مہم کے دوران کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین شہید کر دیے گئے جو کہ حفاظ تھے۔ اب ایک ضرورت محسوس ہوئی، ایک خدشہ پیدا ہو گیا کہ اگر یہ حفاظ اسی طرح شہید کر دیے گئے تو ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم کی حفاظت سے ہم محروم رہ جائیں۔ بہرحال گفتگو ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو انشراح صدر عطا کیا، اور اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ اب قرآن حکیم کو ایک کتابی شکل میں جمع کر لیا جائے مصحف کی صورت میں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حکم دیا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو کاتبین وحی میں بھی شامل تھے، قرآن لکھا کرتے تھے، ان کو اس کمیٹی کا ذمہ دار بنایا گیا کہ جس کمیٹی کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں سے قرآن جمع کرے اور ایک کتابی شکل میں اسے جمع کر دے۔ چنانچہ یہ کمیٹی ترتیب دی گئی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی سربراہی میں، اور لوگوں سے قرآن جمع کیا جانا شروع کیا گیا، جس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک ایک آیت کی قبولیت یہ کمیٹی اسی وقت مانتی تھی جب 2 صحابہ گواہی دے کہ ہم نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کو سنا ہے۔ اس طرح پوری آتھینٹیکیشن کے ساتھ ایک کتابی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کو جمع کیا گیا، اور بے شمار حفاظ اس وقت بھی موجود تھے، ان کی گواہی بھی اس پر آ گئی کہ ہاں اسی طرح قرآن حکیم
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے تھے، اور اب یہ کتابی شکل میں جمع ہو گیا۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے، قرآن حکیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو ایک اس کی ترتیب ہے، ترتیب نزولی، نزول کے اعتبار سے، جس میں سب سے پہلی سورۃ العلق، اس کی ابتدائی 5 آیات وہ سب سے پہلی وحی تھی۔ پھر سورہ فاتحہ کا نزول بھی ہوا مکمل سورت کے طور پر، درمیان میں سورہ المزمل کی آیات بھی نازل ہوئیں، سورہ المدثر کی آیات بھی نازل ہوئیں، تو یہ مختلف آیات نازل ہوتی رہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج جب کتابی شکل میں قرآن ہمارے سامنے ہے تو سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے، پھر سورۃ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، حالانکہ ترتیب کے اعتبار سے مکی صورتیں پہلے نازل ہوئیں اور مدنی صورتیں بعد میں نازل ہوئیں، لیکن یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی تھی کہ سورہ فاتحہ سب سے پہلے رکھی جائے، پھر البقرہ، آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ۔ یہ ترتیب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے۔ تو نزول کے اعتبار سے قرآن کی ایک الگ ترتیب ہے، جس میں سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات وہ سب سے پہلی وحی، اور جو اس وقت ترتیب مصحف ہے ہمارے سامنے جو قرآن حکیم موجود ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے تھے، اور اب اسی ترتیب کے مطابق قرآن ہم پڑھتے بھی ہیں اور وہ پبلش بھی ہوتا ہے۔